شافعی مذہب سے ہے اور وہ ستون مانے جاتے ہیں شواف مذہب کے. انہوں نے کہا قاتل اللہ واضحا, صلاۃ الرغیبہ کے ایجاد کرنے والے کو اللہ ہلاک کرے, اللہ برباد کرے, اس پر اللہ کی لعنت ہو جس نے اس خبیث اور قبیح بدعت کو لا کر کے شریعت کے ساتھ جوڑ دیا. ابن حجر الہیثمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہا بدعہ, صلاۃ رغیبہ یہ بدعت ہے. اور میں آپ کو سناؤں ابن عابدین جو حنفی عالم ہیں, جن کی طرف لوگ نسبتیں کرتے ہیں اپنی طرف کی ہم حنفی ہیں, ہم شافعی ہیں, ہم مالکی ہیں, ہم حنبلی ہیں, ہم ظاہری ہیں, وہ ابن عابدین جو حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہے, جس کی کتابیں بڑی مشہور ہیں. فتاوی کے باب میں فتاوی شامی کون نہیں جانتا ہے. فتاوی شامی کا مؤلف لکھتا ہے صلاۃ الرغیبہ کے بارے میں کہ صلاۃ الرغیبہ یہ مکذوب روایت سے ثابت ہے, یہ بدعت ہے, شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. اور آگے بڑھیے, جمہور حنفیہ, جتنے متقدمین حنفیہ ہیں یا متاخرین حنفیہ کو لے لیجئے, جو فقہ میں ابو حنیفہ کو اپنا امام تصور کرتے ہیں, کسی بھی حنفی معتمد عالم سے آپ کو یہ ثبوت نہیں ملے گا کہ صلاۃ الرغیبہ جو ہے بدعت نہیں, بدعت ہے. صلاۃ الرغیبہ کو تمام لوگوں نے بدعت کہا, چاہے وہ شواف علماء ہو, چاہے حنابلہ ہو, چاہے حنفیہ ہو یا مالکیہ ہو, تمام لوگوں نے اس کو بدعت کہا. کسی بھی صحیح روایت سے یہ ثابت نہیں ہے, اور ثابت اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو گویا کہ وہ امام مالک کے قول کے مطابق من ابتدع فی الاسلام, جس نے اسلام کے اندر کسی نئی چیز کا ایجاد کیا, فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ, تو گویا کہ اس نے یہ عقیدہ ٹھان لیا ہے, یہ عقیدہ رکھ لیا ہے کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ شریعت کے اندر خیانت کر کے گئے. انہی بدعتوں میں سے ایک بدعت رجب کے کوڑے کی بدعت ہے, رجب کے کوڑے کی بدعت ہے. اور ایک اس روایت کو یا اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ایک لکڑہارا, ایک لکڑی بیچنے والے, لکڑی کے کام کرنے والے کے قصے سے استدلال کیا. میں مختصر بیان کرتا چلوں کہ مدینہ کا قصہ ہے, مدینہ کا قصہ ہے. ایک لکڑہارے کی ایک عورت تھی, وہ مدینہ کے اندر کسی وزیر کے ہاں کام کر رہی تھی. اتنے میں امام جعفر صادق آتے ہیں اور امام جعفر صادق کہتے ہیں جو میرے نام کا نظر و نیاز کرے اور 2 کونڈے بھرے, اس کی مراد اللہ رب العالمین پوری کر دے گا. اس بڑھیا, اس نوکرانی نے, غریب عورت نے 12 رجب کی 12 تاریخ کو کونڈے بھرے, اور اس کا فائدہ اسے اتنا ملا, اس جھوٹی روایت کے اندر ہے کہ وہ چند ہی دن کے اندر بہت مالدار ہو گئی غریب عورت. اس کا شوہر وزیر بن گیا, اور جس وزیر کے یہاں یہ کام کرتی تھی اس وزیر کی عورت نے کہا یہ رجب کے کونڈے وغیرہ بھرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس روایت کے اندر ہے کہ چند ہی دنوں میں وہ وزیر کی عورت کنگال اور فقیر ہو گئی, اس کے پاس کوئی مال نہیں بچا. پھر اس نے توبہ کیا, اللہ سے رجوع کیا اور توبہ کیا, اور آنے والے سال میں اس نے 2 کونڈے بھرے. وہ کونڈے بھرنے کے بعد وہ بھی مالدار ہو گئی, پھر سے اس کا شوہر وزیر ہو گیا اور وہ محلوں کے اندر رہنے لگی, وہ بھی بہت بڑی امیرہ ہو گئی. اس روایت کو ذکر کرتے ہیں جبکہ جھوٹی روایت, من گھڑت روایت ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نبی پر جھوٹی بات منسوب کرتا ہے یا نبی پر جھوٹی بات کرتا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, تو ایسا آدمی جہنمی ہے. ہمیں اور جہنمی کہنے والے خود جہنم کے گڑھے میں جا کر کے انشاءاللہ گریں گے اگر اللہ نے دنیا کے اندر توفیق نہ دی ہدایت کی. یہ جھوٹی روایت ہے, اور اسی روایت کو لے کر کے آج مسلمان رجب کی 22 تاریخ کو کونڈے بھرتا ہے, جبکہ آدمی اتنا نادان ہے. اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے ریزن کیا ہے, سبب اور وجہ کیا ہے, تو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے آپ کو شیعہ اور رافضی نظر آئیں گے جو دن رات ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور دیگر صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں, منبروں سے لعنتیں بھیجتے ہیں, ان کو کافر اور ملحد گردانتے ہیں. چند صحابہ کو چھوڑ کر کے بقیہ سارے صحابہ کو یہ رافضی, یہ شیعہ, یہ خوارج کافر کہتے ہیں. شیعوں نے حضرت امیر معاویہ کے دشمنی میں 22 تاریخ کو, یہ 22 تاریخ اور 22 رجب کی جو بدعت ہے کوڑے بھرنے کی, یہ خوشی میں انہوں نے ایجاد کیا تھا. جب امیر معاویہ
معاویہ شہید امیر معاویہ کی وفات ہوئی، اس وفات کی خوشی میں انہوں نے یہ شیعہ اور روافض نے انہوں نے کھیر پکائی تھی، انہوں نے پوریاں تقسیم کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ایک رخ دے دیا اور مسلمان جو ہے اس کے پیچھے چل پڑا، جبکہ اس حقیقت سے اگر آپ پردہ اٹھائیں تو پیچھے آپ کو رافضی کھڑے ملیں گے۔ یہ امیر معاویہ کے خوشی میں انہوں نے پوریاں مٹھائیاں اور کھیر تقسیم کی تھی، آج وہی کام مسلمان کر رہا ہے۔ بھلا بتاؤ کیا یہ نبی اور صحابہ سے محبت ہے یا نبی اور صحابہ سے بغض اور عناد ہے؟ میرے پیارو، اس رجب کے کوڑے کی شریعت کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رجب کے کوڑے بھرنے والا شریعت کی نگاہ میں گنہگار ہے، وہ بدعتی ٹھہرے گا۔ مرنے سے پہلے اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ عذاب سے دوچار ہوگا۔ اور میں آخر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اس مہینے میں جو بھی بدعتیں کی جاتی ہیں، چاہے رجبی عمرہ ہو یا رجب کے کوڑے ہو یا 27 رجب جو جشن معراج مصطفیٰ منائی جاتی ہے، اس کا بھی کہیں پہ ثبوت شریعت کے اندر نہیں ہے، کیونکہ معراج کی تاریخ ہی نہیں متعین ہے کہ کس تاریخ کو معراج ہوئی ہے۔ لہذا جشن معراج مصطفیٰ بنانا، قبروں پہ چراغاں کرنا، نئے کپڑے پہننا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، یہ سب بدعات میں سے ہے، خرافات میں سے ہے۔ شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ایسا کرنے والا شریعت کی نگاہ میں مجرم گردانا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سنت سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں بدعتوں سے دور رکھے، بدعتیوں سے دور رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں حق کہنے کی توفیق دے، اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، ایمان پر توحید پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو۔ وأقول قولي وأستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ نماز